بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت جس نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا، عصمت کو داغدار نہیں ہونے دیا، عفت کو گدلا نہیں ہونے دیا، اپنی آبرو کو اس طرح سنبھال کر رکھا جس طرح کوئی مالدار اپنے مرجان اور یاقوت ڈاکوؤں اور چوروں سے محفوظ کر کے رکھتا ہے، وہ عورت اللہ کی ولی ہے، اللہ کریم کے ہاں ایک بزرگ عورت کا مقام رکھتی ہے۔ میری بہنوں، میں جس عورت کا ذکر کرنے لگا ہوں، یہ عورت اس عظیم انسان کی بیوی ہے جسے اللہ نے اپنا خلیل کہا ہے۔ خلیل گہرے اور جگری دوست کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے اس دوست کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب عراق کی سرزمین سے نمرود کے ہاتھوں ستائے ہوئے نکلے اور دیس سے پردیس ہو کر فلسطین کی طرف چلے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی۔ آپ کی اس بیوی کا نام سارہ علیہ السلام تھا۔ دونوں میاں بیوی اپنا ایمان بچا کر مہاجر بنے، سفر کرتے چلے جا رہے تھے۔ راستے میں مصر کا ملک تھا۔ جب مصر میں داخل ہوئے تو وہاں کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ ایک شخص ہمارے ملک میں داخل ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کی نوجوان بیوی بھی ہے اور وہ بے حد خوبصورت ہے۔ بادشاہ کی عادت سو تھی کہ اس کے ملک میں نئے آنے والے کے ساتھ اگر کوئی عورت ہوتی اور وہ خوبصورت ہوتی تو بادشاہ اس عورت کو پسند کر لیتا اور اپنے پاس رکھ لیتا۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنے کا ارادہ کیا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث کے مطابق بادشاہ کے کارندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بادشاہ کا پیغام دیا کہ وہ حضرت سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس بھیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پردیسی تھے، اجنبی تھے، غریب الدیار اور مسافر تھے۔ وہ کیا کر سکتے تھے؟ بے بس تھے، لیکن اللہ کے موحد بندے تھے۔ انہیں یہ یقین تھا کہ جس اللہ کی توحید کے لیے وہ آگ میں کود گئے اور اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، وہ اللہ اپنے بندے کی عزت کا بھی ضرور پاس کرے گا۔ چنانچہ بے بس مسافر نے اپنی بیوی کو بادشاہ کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو محل میں پہنچا دیا گیا۔ بادشاہ ان کے حسن کے بارے میں اپنے کارندوں سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کی نیت جو پہلے ہی خراب تھی کہ وہ اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا۔ چنانچہ وہ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہونے لگا تو حضرت سارہ علیہ السلام اٹھ کھڑی ہوئیں، وضو کرنے لگیں اور انہوں نے نماز شروع کر دی۔ وہ اپنے اللہ کے حضور کھڑی ہو گئیں۔ محسوس ہوتا کہ بادشاہ یہ منظر دیکھتا رہا اور یہ سوچ کر انتظار کرتا رہا کہ یہ خاتون اپنی عبادت سے فارغ ہوگی تو پھر اس کی طرف بڑھوں گا۔ ادھر حضرت سارہ علیہ السلام اپنے رب کریم سے باتیں کر رہی تھی۔ جو کوئی بھی جب اپنے رب کے حضور نماز میں کھڑا ہوتا تو وہ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنی مشکل کے بارے میں جو بات کی، اللہ کی قسم با کمال کی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، اگر میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیری رسول پر ایمان لائی ہوں، اپنے خاوند کو چھوڑ کر میں نے اپنی عزت و عصمت کو کبھی داغدار نہیں ہونے دیا، تو پھر اے میرے مولا، اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ ہونے دے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سارہ مشکل میں ہے، عزت کو بچانے کی مشکل، اور اس مشکل میں فریاد کنا ہے اپنے مولا کریم سے، اور مشکل سے نکلنے کے لیے اپنے اللہ کے ہاں کسی کا واسطہ نہیں ڈالتی، کوئی وسیلہ نہیں ڈھونڈتی، بلکہ وسیلہ ڈھونڈا تو اللہ کی عبادت کا۔ نماز پڑھتی ہیں اور نماز میں اپنے عمل کا وسیلہ ڈالتی ہیں۔ اللہ کی یہ ولیہ عورت ایمان کے بعد اپنے جس عمل کا وسیلہ اپنے رب کے حضور ڈالتی ہے وہ اپنی پاک دامنی کا وسیلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پاک دامنی کتنی بڑی چیز ہے، کتنا اعلیٰ عمل ہے، یہ کس قدر خوبصورت نگینہ ہے جسے حضرت سارہ علیہ السلام نے سنبھال کے رکھا ہے۔ یہ کیسا خوبصورت یاقوت ہے جس پر حضرت سارہ علیہ السلام نے خراش تک نہیں آنے دی۔ یہ کیسا چمکدار ہیرا ہے جس پر اللہ کے خلیل کی بیوی نے گرد بھی نہیں پڑنے دی۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنا بڑا اور عالی شان عمل ہے۔ عزت کی حفاظت واقعی بہت بڑا عمل ہے۔ اس کے بڑا اور عالی شان ہونے پر یہی دلیل کافی ہے کہ اللہ کی بندی نے اس عمل کو اللہ کے دربار میں بطور واسطہ پیش کیا ہے، اور مدعا یہ ہے کہ عزت بچ جائے۔ عفت مشکل میں ہے اور دعا ہے کہ اے اللہ، اس مشکل سے نکال دے کہ تو ہی مشکل کشا ہے۔ واہ واہ،
اے مسلمانوں کی روحانی اماں، تیرے سچے عمل کی لاج عرش والے لجپال نے ایسی رکھی کہ کمال کر دیا۔ بے شک آپ کا مقام بہت اونچا ہے، کیونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، لیکن آپ نے اللہ کے حضور واسطہ اپنے خاوند کا نہیں ڈالا، باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے گہرے دوست ہیں۔ آپ نے واسطہ ڈالا تو اپنے عمل کا ڈالا۔ آپ کو ولایت ملی تو اپنے عمل سے ملی، کسی دوسرے کے مقام و مرتبہ اور کسی دوسرے کے نیک عمل سے ولایت نہیں ملی، بلکہ اپنے ہی عمل سے ملی۔ اور آپ کا یہ کردار قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کے لیے نمونہ بن گیا ہے کہ مقام ملے گا تو اپنے عمل سے ملے گا، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد عورت کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ ولایت کی بلندیوں تک پہنچانے والا ہے، وہ عزت و آبرو کی حفاظت کا عمل ہے۔ میری بہنوں، ہم سب کی روحانی ماں اللہ کی ایسی ولیہ اور دوست تھیں کہ اللہ نے ان کی فریاد کو فوراً سنا، اور پھر اگلا منظر کیسا سامنے آیا، آئیے ملاحظہ کیجیے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے نماز ختم کر لی، اپنے رب سے فریاد کر لی تو بادشاہ اپنے تخت سے اٹھا، حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگا، اور جب قدرے قریب آیا تو بے ہوش ہو کر دھڑام سے محل کے فرش پر گر پڑا۔ اس کے منہ سے اس طرح کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے موٹے کٹے کو ذبح کیا جائے تو گھرڑ گھرڑ کی آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ کا بھی یہی حال تھا، منہ سے جھاگ بہنا شروع ہو گئی تھی، اب اس کے پاؤں بھی زمین سے رگڑیں کھانے لگے تھے، ٹانگیں چل رہی تھیں، وہ تڑپ رہا تھا، صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ اللہ کی گرفت میں ہے۔ یہ حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنی گرفت میں لینا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا گرفت میں لیا کہ بے یاد آ گئی۔ لوگوں، جب کوئی اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے لیے مولا کریم ایسے بن گئے کہ حضرت سارہ جو جو کہتی جاتی تھیں عرش والا رب اسی طرح کرتا جاتا تھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو خیال آیا کہ اگر یہ بادشاہ اسی طرح مر گیا تو پھر کیا ہوگا، کہیں اس کے قتل کا الزام مجھ پر ہی نہ لگ جائے۔ چنانچہ یہ خیال آتے ہی حضرت سارہ علیہ السلام اپنے رب کے حضور فریاد کرتی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ مولا کریم، اگر یہ مر گیا تو یہی کہا جائے گا کہ اس عورت نے بادشاہ کو مار دیا ہے۔ اللہ نے اپنی بندی کے خدشے کے مطابق ان کی خواہش کو پورا کر دیا اور بادشاہ کو ٹھیک کر دیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ درمیان میں کتنا وقفہ پڑا، یہ معاملہ چند منٹ کا تھا یا چند گھنٹوں کا تھا یا ایک آدھ دن کا تھا۔ بہرحال بادشاہ کے ساتھ جو ہوا وہ اسے بھلا کر دوبارہ پہلی والی حرکت کا سوچنے لگا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے جب دوبارہ دیکھا کہ بادشاہ کو عقل نہیں آئی بلکہ اب پھر سرکشی پر آمادہ ہے، تو دوبارہ پہلے والا عمل دہرایا، وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ کے ہاں پہلے والی دعا کی۔ نماز سے فارغ ہوئیں تو بادشاہ آگے بڑھا، وہ دوسری بار پھر نیچے گرا اور پہلے والی حالت سے دوچار ہو گیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دوبارہ اپنے رب سے وہی التجا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو الزام اس کے مرنے کا تیری بندی پر ہی آئے گا۔ اللہ کریم نے بادشاہ کو دوبارہ ٹھیک کر دیا۔ گویا اللہ کریم کہہ رہے تھے کہ میری بندی تو جس طرح کہتی جائے گی ہم اسی طرح کرتے جائیں گے۔ دوستو، بادشاہ نے اب دربار لگایا اور اپنے کارندوں کو کہنے لگا، یہ عورت جو تم میرے پاس لائے ہو یہ جنات میں سے کوئی جن عورت تھی جسے تم میرے پاس لے آئے، اسے اس کے خاوند ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ۔ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کارندے جانے لگے تو بادشاہ نے انہیں کہا، ٹھہرو، یہ لڑکی ہے، اس کا نام ہاجرہ ہے، اسے اس خاتون کے سپرد کر دو کہ وہ اسے ساتھ لے جائے۔ اللہ حضرت سارہ علیہ السلام کی کرامت دیکھیے کہ وہ بادشاہ جو حضرت سارہ کے حسن میں دل گرفتہ ہو کر انہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، وہ اب اپنی لڑکی خادمہ بنا کر حضرت سارہ علیہ السلام کے سپرد کر رہا تھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام ہاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو اب یقیناً خوش ہوئے ہوں گے کہ اللہ نے کرم کیا، سارہ آ گئی، مگر حیران بھی ہوں گے کہ یہ ایک اور لڑکی بھی اس کے ساتھ ہے۔ حضرت سارہ نے اللہ کے خلیل علیہ السلام کی حیرانی کو فوراً دوہری خوشی و مسرت میں یہ کہہ کر تبدیل کر دیا، جناب نے محسوس نہیں کیا کہ اللہ نے کافر کو اوندھے منہ پٹخ کے رکھ دیا اور خدمت کے لیے یہ لڑکی بھی عطا کر دی۔